السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کی تھی، آج سورۃ البقرہ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف۔ وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہی کامیاب ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور حروف مقطعات 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ بعض حضرات نے ان کے کچھ معنی بھی بتائے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں جن کے شروع میں آئے ہیں۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ الف لام میم قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ الف لفظ اللہ کا پہلا حرف ہے اور لام اللہ کے نام لطیف کا پہلا حرف ہے اور میم مجید کا پہلا حرف ہے۔ لیکن اس میں سے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے حروف مقطعات کے ذریعے صورتیں شروع کرنے کی یہ حکمت بھی لکھی ہے کہ اہل عرب کو بتانا تھا کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس کے کلمات انہی حروف سے مرکب ہیں جو تمہاری گفتگو اور محاورات میں استعمال ہوتے ہیں۔ تم فصیح بلیغ ہو، اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ۔ یعنی ان حروف مقطعات کے ذریعے مشرکین اور منافقین کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اس کا وحی الہی ہونا اور خداوند قدوس کی طرف سے نازل ہونا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں نظر صحیح کی جائے تو کسی عاقل کے لیے کسی طرح کی کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور اگر کوئی شک کرے بھی تو یہ اس کی کج فہمی ہے، اس کے شک کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ھدی للمتقین، قرآن کی دعوت عام ہے، ہر انسان کو قرآن نے حق کی دعوت دی ہے اور بار بار سمجھایا ہے اور دلائل پیش کیے ہیں جن کو سامنے رکھ کر تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا بھی ہدایت پر آ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اس سے وہی لوگ نفع حاصل کرتے ہیں جو اپنی عقل اور فکر کو استعمال کر کے حق قبول کرتے ہیں اور یہ طے کر چکے ہیں کہ ہمیں گمراہی میں نہیں رہنا اور شرک اور کفر سے بچنا ہے۔ اس لیے یہاں ھدی للمتقین فرمایا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے جو بچتے ہیں۔ جو لوگ متقی ہیں، قرآن مجید پڑھ کر اور سن کر ان کی صفت تقویٰ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور ایمان بڑھ جاتا ہے۔
جیسا کہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون، کہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور عنقریب ان کو خوشخبریاں دی جائیں گی۔ اس کے بعد متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی الذین یؤمنون بالغیب، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن باتوں کی خبر دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے، ان سب کو ہم متقین مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے۔ صرف خبر پر ایمان لے آنا یہ ایمان بالغیب ہے، اور ایمان بالغیب ہی معتبر ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں کے حالات سب ہی دیکھ لیں گے اور مان لیں گے، لیکن دیکھنے کے بعد مان لینا اور ایمان لانا معتبر نہیں۔ متقیوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا یہ اس طرح ہے کہ نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحبات سب کو خوب دھیان اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں مالی فرائض، زکوٰۃ، عشر اور واجبات، صدقہ فطر، نفلی صدقات سب کچھ شامل ہے۔ پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان وہ معتبر ہے جس میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، اس کی تمام کتابوں پر ایمان شامل ہو۔ اللہ کے کسی ایک نبی یا اس کی کسی ایک کتاب کا انکار کرنا بھی کفر ہے، جیسے قرآن میں ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس بات کا اعلان کیا گیا ہے، اور آگے فرمایا وما انزل من قبلک، اس کے عموم میں قرآن کریم سے پہلی تمام کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ بعض صحیفوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، جیسے صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ۔ اللہ کی جن کتابوں اور صحیفوں کا علم ہے اور جن کا علم نہیں، ان سب پر ایمان لانا اور اللہ کی کتاب ماننا فرض ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان کے تین اہم جز ہیں، توحید، رسالت اور موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہاں ان تینوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ان کو یعنی مومنین کی جو یہ تمام صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ ان کو اس بات کی سند دی گئی کہ یہ ہدایت پر ہیں اور حقیقی اور واقعی کامیابی انہی کو حاصل ہوگی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا برابر ہے ان پر، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے سننے کی قوت پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں ان کافروں کا ذکر فرمایا جو لوگ حق واضح ہوتے ہوئے اور حق و باطل کو سمجھتے ہوئے کفر پر جمے ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ حق کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے آنکھوں پر پردہ اس لیے ڈال دیا ہے کیونکہ وہ لوگ حق کو جانتے تو ہیں لیکن ماننے سے بالکل انکاری ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان پر یہ چیز یعنی پردہ ڈال دیا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ بے شک
افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات انسان کو بھی دیے ہیں، سمجھ بوجھ انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔